قربانی کے جانور یعنی کن جانوروں کی قربانی درست ہے؟ شریعت نے ان جانوروں کو متعین کر دیا ہے، ان تمام جانوروں کے علاوہ جن جانوروں کا ذکر شریعت نے نہیں کی ان کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ وہ جانور یہ ہیں: نمبر 1 بکری، جس کے ضمن میں پالتو بھیڑ، دمبا اور میڈھے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 اونٹ۔ نمبر 3 گائے، جس کے ضمن میں بھینس اور کٹرے بھی شامل ہیں۔ بھینس کی قربانی کرنا۔ بھینس بھی گائے کی قسم کا جانور ہے، لہذا اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتنہ کے ڈر سے گائے کی قربانی ترک کرنا۔ گائے کی قربانی کرنا اسلام میں بلا شبہ جائز ہے اور اس کی قربانی پر پابندی محض ظلم ہے، لیکن اگر کسی جگہ ملکی قانون کی خلاف ورزی سے فتنہ کے اندیشہ کی وجہ سے گائے کی قربانی سے احتراز کیا جائے تو یہ جائز ہے، قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود قربانی کرنا۔ اگر کسی جگہ گائے کے ذبح پر قانوناً پابندی ہو پھر بھی قربانی کر لی، یعنی گائے کی قربانی کر لی جائے، ذبح کر لی جائے، تو یہ قربانی شرعاً درست ہوگی اور اس کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گائے پر پابندی کا حکم شرعی نہیں ہے، وہ فی نفسہ ہی حلال جانور ہے جو کسی قانون کی وجہ سے حرام نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات قربانی کے جانور کی عمریں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں اس بارے میں متعین ہے۔ نمبر 1 بکرا یا بکری 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، البتہ دمبا یا بھیڑ اگر فربا اور صحت مند ہو تو 1 سال سے کم بھی ان کی قربانی درست ہے، جبکہ 6 مہینہ سے زائد کے ہوں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بکرا یا بکری یا خصی جن کی عمر سال بھر سے کم ہو اور صحت و تندرستی میں یا وزن کے اعتبار سے کافی زیادہ ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہوگی، یعنی بھیڑ اور دمبا پر قیاس کرتے ہوئے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ صورت صرف دمبا اور بھیڑ کے لیے خاص ہے کہ 6 مہینہ سے زائد ہو اور فربا اور صحت و تندرست میں اتنا ہو کہ اگر سال بھر کے جانوروں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو محسوس نہ ہو۔ نمبر 3 بھیڑ اگر صحت مند ہو اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو 6 مہینہ کا بھی کافی ہے۔ نمبر 4 گائے، بھینس اور کٹرا، یہ ان کی عمر 2 سال کے مکمل ہو چکی ہوں۔ نمبر 5 پر ہے اونٹ، 5 سال کا مکمل ہو۔ اب رہی بات بڑے جانوروں میں حصے، اونٹ، گائے وغیرہ بڑے جانور میں 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ بکرا اور بکری ان جانور میں صرف 1 ہی حصہ کافی ہے۔ بڑے جانور میں حصہ لینے والے سبھی شرکاء کا قربت اور عبادت کی نیت کرنا لازم ہے، مثلا اضحیہ، ولیمہ، عقیقہ، یعنی قربانی، ولیمہ اور عقیقہ کی نیت ہو۔ لہذا اگر کسی شخص نے غیر قربت مثلا اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لے لیا تو اس جانور میں حصہ لینے والے کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اسی طرح نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کئی لوگ ایک جانور میں یا جانور کے کسی حصے میں مشترک طور پر شریک ہو جائیں اور اس کا ثواب کسی میت یا زندہ کو پہنچا دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس سے دوسرے حصہ داروں کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس حصہ لینے والے سے واجب کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ طلب ثواب کے پیش نظر ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔